اللہ 3 لوگوں کی طرف رحمت کی نگاہ بھی نہیں ڈالے، اور وہ 3 لوگ بہت سے ہیں لیکن مختلف روایات ہیں، تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ وہ 3 بدقسمت کون ہیں جن کی طرف اللہ نظر بھی نہیں ڈالے، یعنی دیکھے گا بھی نہیں، رحمت کی نگاہ بھی نہیں ڈالے گا، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے اس کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ماں باپ کا نام، جس نے ماں باپ کو بہت دکھ دیا، جو ماں باپ سے تلخ لہجے میں بات کرتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، ماں باپ کی خدمت نہیں کی۔ بوڑھے ماں باپ اس نے اپنی زندگی میں پائے لیکن اس نے توجہ نہیں دی، تو بہت ہی یہ خطرناک بات ہے کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی۔ ماں باپ کو دکھ دینے والا، ماں باپ کو جس نے بہت زیادہ تکالیف دی ہے، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 2، وہ بوڑھا جو زانی ہے، یہ بھی اس لسٹ میں آتا ہے۔ اور سٹرینج بات ہے کہ بوڑھا زانی، کیونکہ دیکھیں بڑھاپے میں بزرگی ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں بندہ برے اعمال کرے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم ہو جائے۔ اور پھر ایک لسٹ میں آتا ہے کہ دیوس کسے کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کو غیرت نہیں آتی اپنی وومن فوک کے حوالے سے، یعنی اس کی وومن فوک اگر کچھ بے حیا حرکت کریں یا کچھ ایسا لباس پہنے جو ظاہر ہے کہ اموڈسٹ کلوتھنگ ہے، تو اس کو حیا نہ آئے، دیٹ پرسن اللہ کے نزدیک اللہ اس کو دیکھیں گے بھی نہیں، نظر بھی نہیں ڈالیں گے کہ تمہاری غیرت کہاں پہ تھی۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا، لیڈر بنایا، یو آر دا کنٹرولر آف دی ہاؤس، اور تمہارے سامنے یہ حرکتیں ہوتی رہی ہیں، تم نے توجہ تک نہیں دی، غیر ذمہ داری دکھائی ہے۔ اور ہاں ایک اور شخص ہے اس میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں، اور وہ عورت ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہے لباس میں اور حلیے میں، تو یہ بھی اس کی طرف بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے۔ یس، یہ صحیح حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سو ہم بات کر رہے تھے کہ وہ اعمال جو انسان کو میدان حشر میں فائدہ دیں گے، میں نے کہا اچھے اخلاق، اور اس سے اگلی بات ہم نے کی کہ متکبر لوگ، اور یہ جو 3 لوگ ہیں جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جھوٹ بول کر بزنس کرنے والا، یعنی اپنا بزنس کرتا ہے، چیزیں بیچتا ہے جھوٹ بول کے، ایگزیجریشن کر کے، اس کی طرف بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں دیکھیں گے۔ عاجزی اور تواضع کے طور پر سادہ لباس پہننے والے کو حشر میں اس کا پسندیدہ لباس پہنایا جائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، اور حدیث کا جو نمبر ہے یہ 2017 ہے، جلد نمبر 2 ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تواضع اختیار کیا اور ایسا قیمتی لباس نہ پہنا جسے خریدنے کی وہ استطاعت رکھتا ہے، اسے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے تاکہ وہ اہل ایمان کے لباس میں سے جو چاہے پسند کرے، یعنی اللہ کو سادگی پسند ہے۔ تو آج کے دور میں جو فینسی کلوتھنگ ہے، برانڈز کی سپر ڈوپر فینسی کلوتھنگ ہم پسند کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے سادہ لباس پسند کیا۔ یس، یو کین بائی ویری گڈ کلوتھ، لیکن اٹ شوڈ بی ڈیسنٹ۔ فینسی کلوتھنگ جو ہے وہ پرسنلی میں بھی خیر اتنا لائک نہیں کرتا، اور اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے اکارڈنگ ان لائٹ آف دس حدیث۔ پھر حشر میں اہل ایمان کے وضو کی جگہ سفید اور روشن ہوگی، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو حشر کے میدان میں انسان کو واضح کرے۔ سورہ کہف کی ہر جمعے کو تلاوت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو حشر کے میدان میں لائٹ میسر ہوگی، اور پل صراط پہ یاد رکھیں سخت اندھیرا ہو، شدید اندھیرا، اس وقت کون سی لائٹ آئے گی آپ کے سامنے؟ وہی اعمال، وہ جو تلاوتیں آپ نے کی ہوں گی، آپ کے نیک اعمال ٹارچ لائٹ بن کے آئیں گے۔ اور سورہ حدید میں پورا مکالمہ ہے منافقین کا اور مومنین کا۔ منافقین پیچھے سے آوازیں لگائیں گے مومنین کو، سورہ حشر کی آیات کا آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں۔ وہ کہیں گے کہ تھوڑی سی لائٹ ہمیں بھی دے دو، ہم بھی بورو کر لیں تم سے تھوڑی سی لائٹ، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اتنا ہولناک منظر ہوگا، پل صراط کراس کرنا ہے، لائٹ ہی نہیں، اندھیرا۔ فرشتے انہیں جواب دیں گے کہ تمہارے لیے کوئی لائٹ نہیں، بیکاز تم نے لائٹ کے لیے سٹرائیو ہی نہیں کیا کبھی، تم نے غور ہی نہیں کیا، تم نے اچھائی نہیں کی، تم نے چیریٹی نہیں کی، تم نے نیک اعمال صرف تم اپنے لیے جی رہے تھے، اپنی خواہشات جو ہے اس کے لیے زندگی گزار رہے تھے، کیا نیکیاں کی ہیں تم نے؟ ان لوگ کو لائٹ نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کریں جن کے پاس لائٹ ہوگی، لیکن اعمال کریں گے تو لائٹ ہوگی، ایسے نہیں۔
वज़ू की जगह सफ़ेद और रोशन होगी। हज़रत अबू रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सही बुखारी की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि मेरी उम्मत के लोग क़यामत के रोज़ वज़ू के निशानों से बुलाए जाएंगे। वज़ू की जगह से इनकी पेशानियां, हाथ और पाँव सफ़ेद होंगे। तुम में से जो शख्स सफ़ेदी बढ़ाना चाहे बढ़ा ले, यानी वज़ू में रहे। तो क़यामत वाले दिन लोग ज़ाहिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मोमिनीन को कैसे पहचानेंगे कि उनके वज़ू के जो आज़ा हैं वो चमक रहे हों। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पहचाने क़यामत वाले दिन, उस दिन, तो एक तो वज़ू में रहा करें, दूसरा है कि नमाज कभी ना छोड़ें, वज़ू किया करें। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई ये चीज़ थिंग्स दैट मैटर में इंक्लूड हुई है कि यही तो मैटर करती है भाई। अगर एक बंदे ने दुनिया इतनी कमा ली, दुनिया में वो सक्सेसफुल हो गया और आखिरत में वो लूजर है, आखिरत में वो फेलियर है, आखिरत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं उसे जाने दिया जा रहा, आखिरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पहचान भी नहीं रहे, तो ये कौन सा सक्सेस है? आप मुझे बताएं। चाहे आपने PhD की है, चाहे आप बिलियनियर बन गए यहाँ पे, चाहे आपने मुल्क के मुल्क फतह कर लिए, लेकिन वहां आपके नबी आपको नहीं पहचान पा रहे, वहां आपको हौज़े कौसर नसीब नहीं हो रहा है, वहां आपको अल्लाह के अर्श का साया नसीब नहीं हो रहा है, तो ये कौन सी कामयाबी? इट इज़ द अल्टीमेट लॉस। और यही अल्लाह ताला ने कहा है, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो जो जल्दी गुजरने वाली है, वल आखिरतु खैरुन व अबका, आखिरत की जिंदगी जो बाकी रहने वाली है उसको तुम निगलेक्ट करते हो, उसको तुम इग्नोर करते हो। हदीस में आता है कि दुनिया की जिंदगी कंपेयर्ड विद द आखिरा इज लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। समंदर का एक कतरा ये दुनिया की जिंदगी और पूरा समंदर आखिरत की जिंदगी। अब एक बेवकूफ इंसान ही होगा जो दुनिया को बहुत ज्यादा तरजीह देगा, आखिरत को साइड पे लगा देगा। और हम ऐसा करते हैं, अजान हो रही है, फुटबॉल मैच लगा हुआ है, हम अजान को इग्नोर करके, नमाज को इग्नोर करके फुटबॉल मैच देखते हैं। ये मिसाल है दुनिया को प्रेफरेंस, आखिरत को निगलेक्ट करना। हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं, आप खुद सोचें। हम सब गाड़ी ड्राइव करते हैं, जो गाड़ी ड्राइव करते हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनका एक तवील सफर होता है, उस सफर के दौरान गाने सुनते हैं। यही टाइम वो कोई लेक्चर सुन सकते हैं, अपना इल्म बढ़ा सकते हैं, अपने स्किल्स बढ़ा सकते हैं। कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। हम रात को बैठ के क्या करते हैं? अल्लाह माफ करे, हमारी यूथ 6-6 घंटे 5-5 घंटे बैठ के पॉर्न देख रहे हैं, रात को एडिक्ट हो चुके हैं। इतना टाइम का ज़िया, इतना टाइम का ज़िया, इतनी बदकिस्मती। अल्लाह हमें महफूज रखे, माफ करे। कुछ तो एहसास करें, क़यामत वाले दिन क्या हमारा बनेगा, मैदान हशर में हम किस पोजीशन में होंगे? कहीं हम वहाँ पे बहुत बड़े लूजर तो नहीं होंगे? अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे, हम सबको अल्लाह ताला महफूज फरमाए। थिंग्स दैट मैटर में ये चीज़ सोचें, इस चीज़ पे बहुत गौर करें, इस चीज़ को बार बार पढ़ें। पारा 30 क्यों मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ? बिकॉज इट इज फुल ऑफ रिमाइंडर्स। सूरह नबा, अल्लाह ताला जो है सूरह नबा में बात ही यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम, दे आस्क यू अबाउट द डे, तुमसे क्वेश्चन करते हैं। अनिन नबाइल अज़ीम, वो बहुत बड़ा डे आने वाला है।